السلام علیکم جی. مجھے بہت برا لگتا ہے کہ اگر کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ ہم آپ کو پہلے ہی خبر دے چکے ہیں. اور آئی ہیٹ دس، کیونکہ میرا سارا کیریئر ہی جنگ بازی لے گیا کا مذاق اڑاتے ہوئے گزری ہے. کیونکہ جنگ جب 82 میں لاہور سے لانچ ہوا تو اس کی اگر کوئی خبر سچ ثابت ہو جانی تو اس نے پوری طور وہ اپنا جنگ بازی لے گیا اور پھر خبریں بازی لے گیا نے اس کو اپنی انتہا پہ پہنچایا. تو بھائی جرنلسٹ کو سچی خبر دینی چاہیے اور وہ خبر سچی ثابت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دوسرا سوال ہی نہیں ہے. اگر غلط ثابت ہوتی ہے تو مطلب آپ کو تنخواہ ملتی ہے کام کرنے کی، فرض کریں ملک کا پہرا دینے کی تنخواہ ملتی ہے. اگر آپ پہرا دیتے ہیں تو آپ اپنا فرض ادا کرتے ہیں. آپ ہمارے باپ کے سر پہ احسان کوئی نہیں کرتے کہ ہم آپ کے ترانے پڑھتے پھر. ٹھیک ہے، آپ اگر جان فدا کرتے ہیں تو آپ نے یہ کیریئر جوائن ہی اس لیے کیا تھا. ٹھیک ہے نا. ہم یا ریاست پاکستان آپ کو گھر سے بلانے نہیں گئی تھی کہ آئیں جناب آپ یہاں پہ آگے کھڑے ہوں اور گولی کھائیں. یہ آپ نے جان بوجھ، آپ کا شعوری فیصلہ تھا. اور اس کے اندر جان کے ضیاء جو ہے وہ ایک لازمی امر تھا. اور اگر جان کا ضیاء ہو گیا ہے آپ سر آنکھوں پہ سر. ٹھیک ہے، لیکن سر جی اس میں کوئی اتنا بھی بڑا پروٹوکول مانگنے کی کوئی لوڑ نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دنیا کے اندر تمام چوکیدار ایسا ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی انوکھا کام نہیں کر رہے، آپ کسی انوکھے راستے سے اس دنیا میں نہیں آئے، آپ بھی اسی راستے سے آئے ہیں جس سے باقی آئے ہیں. اور آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں دنیا کے 218 ممالک کی جو افواج کر رہی ہیں، چوکیدار کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ جو ہیں یہ چھوڑ دیجئے، مطلب کہ اس بحث کو ہم چھوڑ کے تو آگے چلتے ہیں. جرنلسٹ کا کام جناب خبر دینا ہے اور درست خبر دینا ہے. اور اگر وہ خبر درست ثابت نہ ہو تو آ کے اس کی ذمہ داری قبول کرنا ہے، اس پہ معذرت طلب کرنا ہے کہ جناب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، یہ غلط ہو گیا ہے تو لہٰذا مجھے معاف کیا جائے اور میں اپنی اس اطلاع کی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، تاکہ جو بندہ آپ کو فالو کر رہا ہے اس کے ذہن کو آپ مسموم کرنے کا سبب نہ بنے. یہ پیشہ ورانہ ذمہ داری بھی ہے اور یہ آپ کو اللہ کے ہاں جا کے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا اگر آپ یہ جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر میری کوئی خبر ایسی ہو جائے جو غلط ہو، میں صحیح خبروں کا کریڈٹ نہیں کلیم کرتا، لیکن جو غلط خبر ثابت ہو جائے میں پورے اہتمام کے ساتھ اس کی آپ سے معذرت کرتا ہوں. یہ کیوں پیش آئی ہے، یہ ضرورت کیوں اس کو یہ بات کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ ہمیں سر کی شان میں گستاخی ہو گئی، ویسی قطعاً کوئی انٹینشن نہیں ہے. میں ذرا فلسطین کے حوالے سے بہت جذباتی ہوا ہوں. تو خیر نہیں، ہم آپ سے کوئی توقع نہیں کر رہے کہ آپ کو فلسطین کو کروائیں گے یا اس کے لیے کوئی بات عزو منتشا و تذلو والمشاء والی ٹویٹ بھی جاری فرمائیں گے. ہم آپ سے قطعاً توقع نہیں کر رہے، نہ ہم یہ توقع ہمیں پہلے تھی نہ آئندہ. کمنگ بیک، اب ہے کیا اس وقت سیاسی صورتحال کو ہم ڈسکس کرنے بیٹھے تھے اور سیاسی صورتحال کے اندر ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جناب نواز شریف صاحب کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کے نتیجے کے اندر کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. کیا ہونے جا رہی ہے وہ ہم نے آپ سے عرض نہیں کی تھی. اور اس کے بعد جناب عمران خان کا دورہ ہو گیا سعودیہ کا، جس میں جب وہ لینڈ کیے تھے تو ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ ڈپریس تھی، لیکن جیسے ہی وہ ان کا دورہ بڑھتا گیا اور آخر میں جب ایم بی ایس سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ بڑے ریلیکس باڈی لینگویج میں ہو گئے. کیوں؟ دسو کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہیں یقین دہانی کروائی گئی کہ ہم 2023 تک تو آپ کو گرانے کے جو ہے کسی موڈ میں نہیں ہیں. اور یہ ملاقات، یہ یقین دہانی کہاں سے کروائی گئی؟ بھئی دیکھیے، اس وقت ایک ہی بندہ ہے نا جس کے پیچھے ساری اپوزیشن اور حکومتی پارٹی جو ہے وہ پریشان ہے، اور اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. میاں محمد نواز شریف جو ہے جس کی پولیٹکس ختم ہو گئی تھی اور جو مفرور ہو گیا ہوا ہے اور جس کو سزا دے کہ ہم نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اندر کر دیا تھا اور جس کی بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کیا تھا کوٹ لاکھپت جیل میں تاکہ اس کو مینٹلی ٹارچر کیا جائے اور یہ بابا جو ہے یہ اپنے دماغ کی نس پھٹنے سے مر جائے. یہ میں اس نواز شریف کی بات کر رہا ہوں اور جو اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے آیا تھا. جی، اس نواز شریف کی ہاں یا نہ کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ان کی خوشی موقوف ہے.
آپ اندازہ فرمائیے کیا میرا رب جو ہے وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی ان کی جو خوشی ہے مبلغ وہ اس کی ہاں یا نہ کے اوپر یار ہے متمکن. ٹھیک ہے. موصوف نے جب یہ کہا کہ ہم خدمت اقدس میں حاضر ہونا چاہ رہے ہیں، دیکھیں آپ کے حکم، دیکھیں جو ہے بڑا کمال کا ہوا نا کہ مطلب میں کیا مثال دوں کہ آپ کسی کو کہیں کہ جناب یہ آپ میری طرف سے جو ہے ایک گفٹ رکھ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی بہت ہی امیر آدمی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ مائنڈ کر جائے اس بات کو کہ آپ کی اوقات کیا اور آپ مجھے گفٹ دے رہے ہیں. اچھا نہیں، 9 دولتیاں ہونا شرط ہے اس امیر آدمی کی، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو اس سے بڑی ایک چیز جو ہے نا وہ کہے نہیں یہ آپ رکھیں اور یہ ساتھ ہماری طرف سے بھی رکھیں. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ میں عرض کر دیتا ہوں. ہم جب سعودی عرب سے لوٹے تھے، یعنی ہم سے مراد ہے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، جب پرائم منسٹر لوٹے تھے پچھلی دفعہ جدو وزٹ ہو کے آئے سب آؤ، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی تعلقات خراب ہونے کی وجہ میں آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں. تو انہوں نے بیٹھ کے کہیں پہ کہہ دیا تھا وہ کہ جناب سعودی پرنس نے مجھے کہا ہے میں ایران کے ساتھ نا ان کی صلح کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کی کیا اوقات، وہ میاں چلو کرکٹ کھیلو، تمہاری کیا اوقات، اور وہ بھی تم نہیں کھیل سکتے اب 70 سال کی عمر میں، تمہاری کیا اوقات ہے، ہم تمہاری انڈیا کے ساتھ صلح کروائیں گے اور تمہاری جو ہے وہ ایسی تیسی کریں گے. اس کے اندر ایک ورژن یہ ہے. تو پھر انہوں نے کروائی نا جی صلح، انڈیا کے سامنے جا کے ناک رگڑا نا جی، ٹھیک. اب ہم زیادہ بےزتی اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے ملک کی عزت کا سوال بھی تو ہے نا، کیونکہ ریپرزینٹ تو وہ پاکستان کو ہی کر رہا ہے. تو خیر جناب وہ انہوں نے اگوں پہلے گھوڑے نے پھونک مار دی، وہ یاد ہے نا گھوڑے کو دوائی دینے کے لیے پائپ میں دوائی ڈال کے تو پھونک مارنے کا نسخہ بتایا تھا ڈنگر ڈاکٹر نے، ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد موصوف تشریف لائے، پوری دوائی ڈاکٹر صاحب ہے کہ تسی مینوں فارمولا دسیا ایسے ہونے گا کی ہویا ہے، کہنا میرے پھونک مارنے سے پہلے گھوڑے نے پھونک مار دی، تو گھوڑے نے پہلے پھونک مار دی. تو اب اس بےزتی کا جو ہے ان کا خیال ہے کہ برڈن وہ اٹھائیں جو ہمیں لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے. اس سرنڈر کا میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں ایک بات کہی تھی جو میں گزشتہ میرے خیال 2 ماہ پہلے میں نے کہا تھا، اس ملک کے ہر سرنڈر کے اوپر عمران احمد خان نیازی کے دستخط. وہ اکنامک سرنڈر ہو IMF کے سامنے، اس کے اوپر بھی جناب عمران خان نیازی کے دستخط ہیں. وہ سوسائٹی کا سرنڈر ہو جس کے تحت یہ ایک نئی نسل جنریٹ کر دی گئی ہے، جس کو حرام توپی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا، جس کو بکواسیات کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا، ٹھیک. وہ ڈپلومیٹک سرنڈر ہو، پاکستان کی آئسولیشن ہو. آپ جتنا مرضی گھر پہ آپ بیٹھ کے کہتے رہے، آپ جتنا مرضی حقیقت ٹی وی سے اور وہ کیا نام ہے مخدوم شہاب الدین سے، یہ سارے وہ ہیں نا ان کی 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے ہیں نا، ان سے جتنے مرضی ویلاگ کرواتے رہیں کہ ہم نے انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا. لمحہ موجود کی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ آئسولیٹڈ، ٹھیک ہے. آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ وہ جو ہے ارجنٹائن نے ہمارا JF تھنڈر جو ہے وہ بائی کرنے کا فیصلہ کر لیا. اب یار آج پتہ نہیں کیوں میں گھوم کے سر کی طرف جا رہا ہوں، سر عید پہ ہیں تو اس لیے سر یہ اس طرح کی گستاخی کو نظر انداز فرمایا جائے. اینی آپ جتنا مرضی گھر میں بیٹھ کے کہتے رہیں کہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، دنیا کو سب نظر آ رہا ہے اور ہم جیسوں کو بھی نظر آ رہا ہے، اور ہم احتیاطاً نہیں بولتے کہ یار ہمیں کیا ضرورت ہے اڑدا تیر بغل میں لینے کی. بغل یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اڑدا تیر بغل میں لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے. تو اس لیے جو ہے وہ کمنگ بیک اس نواز شریف کی جس کی سیاست ختم ہو گئی تھی، اس کی ہاں یا نہ کے اوپر اس حکومت کی ٹوٹل اوقات ہے. بابا بھی گرم تھے، بابے دیاں گولیاں بھی گرم. بابا جی سے پوچھا انہوں نے کہ وہ آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں، ٹھیک ہے. تو بابے نے کہا کہ نہیں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر جناب وہ اس کو بتا دیا گیا کہ بھائی وہ تو تمہیں گرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، جاؤ جا کے کچھ پرفارمنس دو. تو اسی بات پہ بہت خوش ہے اور وہ جو ہے وہ موصوف جو ہے وہ واپس تشریف لے آئے ہیں. اب جو اگلی بات ہے
وہ میں آپ کو پھر میرا جو تجزیہ ہے اس تجزیے کے اندر کچھ اطلاعات بھی ہیں اور میں اس سے چیزوں کو ایسے بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. جناب نواز شریف صاحب عید کی نماز پڑھ کے باہر آئے اور یہاں پہ جو بہت زیادہ اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ کوئی صلح ہو گیا, کوئی پیکج ڈیل ہو گئی ہے, یہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور جناب بیانیہ جو ہے اگریشن کا پیچھے چلا گیا ہے اور صلح جوئی کا آگے آ گیا ہے. نواز شریف نے اگر یہ کچھ لوگ چلا رہے تھے, ہمارے دوست احباب ہیں, انہوں نے ویلاگ بھی تو کرنا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر دڑ کچھ ہمارے دوست ہیں ویلاگر جو حکومت کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں نا باقاعدہ ان کے ساتھ. کچھ لوگ جو ہیں وہ درمیان میں ہیں لیکن تھوڑی سی ڈنڈی ادھر کو مارتے ہیں کیونکہ زندہ رہنا ہے نا, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹل پروفیشنل سائڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ جو درمیان والے ہیں انہوں نے کہا لو جی صلح ہو گئی, لو جی صلح ہو گئی ہو تو جناب شہباز شریف پرویل کرے گا. تو نواز شریف صاحب نے مسجد کے باہر نکل کے جو سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے بتایا کہ ہو از کالنگ دا شاٹ, اور اصل میں جو ہے وہ فیصلہ یہاں پہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی اور کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ووٹ اس وقت نواز شریف کا ہے یا ان کی صاحبزادی جو ہے مریم نواز شریف کا ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے دوسری دفعہ کہا ہے کہ بھائی جان مجھے موقع دیں, میں کچھ کرتا ہوں, میں آپ کو دیکھیں یہ کرتا ہوں. نواز شریف صاحب بہت سارے دوست اس وقت یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف اپنے بھرا کو کٹ کے لے گیا تھا جیل میں سے, اس نے بھجوا دیا تھا لندن. جھوٹ ہے, اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نواز شریف صاحب کے جو عالمی دوست ہیں جن کے اندر طیب اردوان صاحب جو ہیں, میں اس خبر پہ آج بھی اصرار کرتا ہوں اور قائم ہوں اس کے اوپر, طیب اردوان صاحب نے براہ راست کہا تھا ہم نے گھاس نہیں ڈالی تھی, ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کوئی کھلونے شلونے روکے, پھر ہمیں سمجھایا گیا, تو پھر جناب ہم فوری طور پہ معافی مانگنے کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. تو انہوں نے پھر قطر کو آگے کیا, ایمبولینس تو ویسے قطر کی لے کے گئی تھی نا میاں نواز شریف کو, تو انہوں نے اپنے دوست کو ریسکیو کیا تھا, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص اس خناس سے باہر نکل آئے کہ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا, تو دنیا کے اندر اگر کسی بندے نے 72-73 سال گزارے ہوں اور اس کے اندر وہ 3 دفعہ دنیا کے دوسرے بڑے اسلامی ملک کا جس کی آبادی اس وقت 23 کروڑ ہے پرائم منسٹر بھی رہا ہو, تو اتنے کے تعلقات ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. میرے جیسا جرنلسٹ جو ہے یار, اس نے 30 سال کے اندر 32 سال کے اندر جو ہے وہ 4 تعلقات تو بنائے ہوں گے نا, کیا خیال, ٹھیک ہے. اس کا مجھے خود بھی احساس نہیں ویسے نا, وہ اس ایک دن ڈسپلے ہوا تھا 8 فروری 2019 کو ڈسپلے ہوا تھا اس کا, جب ایک دم جو تھے وہ سارے محبتیں اور وہ سارے تعلقات جو تھے وہ سامنے آئے, تو میں خود بھی اس کے اوپر بہت اللہ تعالیٰ کے حضور جھک گیا کہ اتنے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں, ٹھیک. تو میں تو ایک چھوٹا سا جرنلسٹ ہوں بھائی, لاہور کے اندر ساری عمر رپورٹنگ کر چھوڑی ہے یا ایڈیٹری کر چھوڑی ہے. وہ جو پرائم منسٹر رہا ہے اس کے کتنے کے تعلقات ہوں گے, اور میں اس بات پہ قائم ہوں. شہباز شریف صاحب کی اوقات نہیں تھی, ٹھیک ہے, نہ شہباز شریف صاحب نے نکالا تھا ان کو, تو جنہوں نے کیا ہے. اب اس کے اندر لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کی طرف آتے آتے ہی میں انٹرو اتنا بڑا باندھ گیا کہ میں اس کی طرف نہیں آیا, 1 لائنر چھوڑے جا رہا. اب فیصلہ جو ہے فردر آگے بڑھنے کا, اس کے آگے کیا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ڈرامہ چلے گا. ہم ڈرامہ چلا رہے ہیں جس طرح اس دفعہ طے کیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر اپوزیشن بھی ہم خود کریں گے اور حکومتی جو ہے وہ بھی ہم خود لیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح اب ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, اس طرح ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن بھی ہم کھیلیں گے اس مسئلے کے اوپر, اور حکومتی موقف تو ہمارا ہے ہی ہے, ٹھیک ہے. عید کے روز پی ایم ایل این کی جو پہلی صف کی لیڈرشپ ہے اس کی بجائے سیکنڈ صف کی لیڈرشپ کا جانا, وہ جاوید لطیف صاحب کے گھر اور ان سے اظہار یکجہتی کر کے آنا. کوئی سمجھ آیا؟ اور فون آیا ادھروں, ٹھیک ہے, کہ جاؤ اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے آؤ, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ اگلی دفعہ جب جاوید لطیف صاحب پیشی پہ آئیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ پی ایم ایل این کا کوئی لیڈر آیا ہے, ٹھیک ہے.
یہ تو اس لیے میسج از کلیئر. تو جو لوگ اس کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں کہ جناب تیسری ایکسٹینشن بھی اب مل جائے گی، وہ ذرا تھوڑے سے نچلے ہو کے بیٹھیں. ٹھیک، تھوڑے کو بہت سمجھیں، اصل خبر پھر رہ گئی ہے، خط کو تار سمجھیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.